بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم المنطق سبق نمبر 20 جاری ہے، اور اس میں یہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ شرطیہ کی دو قسمیں متصلہ اور منفصلہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فصل شروع کی ہے، فصل طرف الشرطیتی عن المقدمہ والتالیہ، کہ فرماتے ہیں کہ شرطیہ کے دو اطراف ہوتے ہیں، ایک مقدم ہوتا ہے اور دوسرا تالی ہوتا ہے۔ نحو والے جس کو علم نحو کے اندر جس کو شرط کہتے ہیں اس کو یہاں پر یہ مقدم کہتے ہیں، جس کو وہ جزا کہتے ہیں اس کو یہ حضرات منطقی حضرات تالی کہتے ہیں۔ یہ بات تو پہلے ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں ذکر فرما رہے ہیں اس فصل کے حوالے سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مقدم اور تالی کے اندر حکم کس میں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس شرطیہ کے متصلہ اور منفصلہ کے اعتبار سے جو اس کے طرفین کی اطراف کی جو صورتیں بنتی ہیں ان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ متصلہ کے حوالے سے 9 صورتیں بنتی ہیں اور منفصلہ کے حوالے سے 6 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ مقدم اور تالی کے اندر حکم نہیں ہوتا، نہ مقدم میں حکم ہوتا ہے نہ تالی کے اندر حکم ہوتا ہے، بلکہ جب تک یہ مقدم اور تالی بنے رہیں گے اس وقت تک ان میں حکم نہیں ہوتا، حکم نہیں ہوتا۔ اور یہ اس میں اصل میں ایک اختلاف بھی ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ مناطقہ جو عام طور پر مناطقہ ہیں، ان عام مناطقہ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حکم مقدم تالی کے درمیان ہوتا ہے، مقدم میں بھی نہیں ہوتا تالی میں بھی نہیں ہوتا، بلکہ مقدم تالی کے درمیان میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجود نہار ہے، اب سورج طلوع ہوتا ہے، اگر سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، تو سورج طلوع ہوگا یہ مقدم ہے اور دن موجود ہوگا یہ تالی ہے۔ تو وجود نہار کا جو تعلق ہے، وجود نہار کا طلوع شمس کے ساتھ اتصال ہے، کہ سورج طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ اتصال ہے، تعلق ہے کس کا؟ وجود نہار کا۔ تو لہٰذا طلوع شمس ہوگا تو تب وجود نہار ہوگا۔ گویا مقدم اور تالی میں حکم نہیں ہوتا بلکہ ان دونوں کے درمیان میں حکم ہوتا ہے۔ اہل عربیت، نحو والے، گرامر والے، عربیت والے وہ کہتے ہیں کہ حکم جو ہوتا ہے وہ تالی میں ہوتا ہے، یعنی وجود نہار بوقت طلوع شمس ہے۔ وجود نہار کا حکم کب لگتا ہے؟ جب طلوع شمس ہو، طلوع شمس ہو، تو حکم جو ہے یہ تالی کے اندر مانتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ایک اختلاف جس کی طرف اشارہ دیا یہاں پر۔ اب یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ مقدم تالی کے اندر حکم نہیں ہوتا جب تک کہ مقدم تالی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھ لیں کہ جب تک یہ شرطیہ بنے ہوئے ہیں اور مقدم اور شرط یہ گویا شرطیہ کے اطراف بنے ہوئے ہیں، تو یہ مقدم اور تالی شرطیہ کے اطراف بننے سے پہلے یہ دو قضیت ہے، الگ سے حملیت ہے، اور یہ اطراف بننے کے بعد پھر یہ مقدم تالی کی صورت اختیار کر گئے۔ ٹھیک ہے، مقدم تالی کی صورت اختیار کر گئے۔ تو اب یہ دونوں شرطیہ کے اطراف جب بن گئے تو اس وقت ان دونوں میں ارتباط اور تعلق سا ایک قائم ہو گیا کہ ایک کے ہونے سے دوسرے کا ہونا سامنے آتا ہے، یعنی مقدم کے ہونے سے تالی کا ہونا سامنے آتا ہے، تو یہ ارتباط اور تعلق آپس میں قائم ہو گیا۔ اب اگر ان میں حکم مانے تو دونوں کا مستقل ہونا لازم آ جائے گا، حالانکہ دونوں کا ارتباط استقلال کے کیا ہے؟ خلاف ہے، منافی ہے، یعنی ان دونوں کو آپس میں آپ تب جوڑ سکتے ہیں جب ان کا استقلال ختم کیا جائے، جیسے قضیہ حملیہ کے اندر پہلے تھا، جب یہ حرف شرط اس کے اوپر نہیں آئے تھے، یہ کوئی مقدم تالی یا شرط جزا نہیں بنے تھے، تو لہٰذا یہ اب جو تعلق و ارتباط ان میں قائم ہوا ہے تو یہ تبھی ہوا ہے کہ ان کا استقلال ختم ہوا ہے، اور حکم تو استقلال میں ہوتا ہے، تو لہٰذا نہ تو مقدم میں حکم ہے اور نہ ہی تالی میں، بلکہ ان میں سے ہر ایک میں جو ایک نسبت ہے وہ نسبت تقییدیہ ان میں پائی جاتی ہے۔
تقییدیہ۔ ہاں جب ان کی تحلیل کر دیں گے، ان کو جدا کر دیں گے، ان کے اوپر سے حرف استثناء کو ہٹا دیں گے، تو یہ وہ واپس پھر وہ پرانی ترتیب پر قضیہ حملیہ بن سکتے ہیں۔ قضیہ حملیہ بنیں گے، دو مستقل قضیے بنیں گے، تو اس صورت میں تو ہم کہیں گے نا پھر ان میں حکم ہے، پھر تو ان میں حکم کا اعتبار کیا جائے گا۔ لیکن جب تک یہ مقدم تالی کے ترتیب سے ہیں تو ان میں گویا ایک کا سمجھنا دوسرے کے اوپر موقوف ہو رہا ہے، تو پھر استقلال کہاں سے آیا اور حکم کہاں سے آیا؟ حکم تو استقلال کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں گویا آپس کا ارتباط اور تعلق جو ہے وہ استقلال کے خلاف جا رہا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ دوسری بات یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے، مثلاً فرما دیا ہے اچھا پہلی چیز کو ہم کتاب سے پڑھتے ہیں، طرف شرطیہ کے جو دو اطراف ہیں، عن المقدمہ و تالیہ، مقدم اور تالی میری مراد ہے، مقدم اور تالی لا حکم فیہما، ان دونوں میں حکم نہیں ہوتا، حین کونہما طرفین، اس وقت تک جب تک یہ کیا ہوں طرفین، یعنی مقدم تالی کی حیثیت سے رہیں تو ان میں حکم نہیں ہوتا، کیونکہ ارتباط تعلق استقلال کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، منافی ہوتا ہے۔ وبعد التحلیل، جب ان کو کھول دیا جائے، حرف استثناء یا حرف شرط وغیرہ اس کے اوپر سے ہٹا دیا جائے ان کو، تو ظاہر بات ہے پھر یہ دو قضیے حملیہ بن جائیں گے، پھر تو حکم ہو سکتا ہے، یمکن پھر ممکن ہے ان یعتبر فیہما حکم، ان کے اندر حکم کا اعتبار کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں فطرفا کے فطرفاہما، فطرفاہا، اس شرطیہ کے جو اطراف ہیں دو، اما شبیہتانی، یا تو یہ مشابہ ہوں گے۔ اب یوں نہیں کہا فطرفاہا حملیتانی، اس طرح نہیں کہا، بلکہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے شبیہتانی بحملیتین، اس طرح کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یا تو وہ مشابہ ہوں گے۔ اب مشابہ کس کے ہوں گے؟ یہاں سے وہ صورتیں بتا رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے اجمالاً رکھی ہیں، کہ متصلہ میں 9 صورتیں بنتی ہیں اور منفصلہ میں کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ جو ہے اس میں 6 صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم 6 صورتوں کو لے لیتے ہیں۔ 6 صورتیں کون سی بنتی ہیں؟ اما شبیہتان بحملیتین، دو حملیہ ہو جائیں، نمبر 1، یعنی مقدم اور تالی دونوں کیا ہوں؟ حملیہ ہوں۔ اچھا، یا تو دونوں حملیہ ہو جائیں، اور یہ دونوں اطراف جو اس کے ہیں، یا دونوں متصلتین، دونوں متصل ہو جائیں، متصلتین ہو جائیں، او منفصلتین، یا دونوں کیا ہو جائیں؟ منفصلہ۔ 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ او مختلفتین، یا یہ مختلف ہو جائیں۔ مختلف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ 3 صورتیں تو یہ بن گئی، دونوں حملیہ، دونوں متصلہ، دونوں منفصلہ، 3 صورتیں یہ ہو گئیں۔ اب مختلف ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا ایک حملیہ ہو جائے، دوسرا متصلہ ہو جائے، اچھا اسی طرح ایک حملیہ ہو جائے، دوسرا منفصلہ ہو جائے، کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئیں۔ اور چھٹی ہو گئی ایک متصلہ ہو، دوسرا منفصلہ ہو، یعنی ایک حملیہ کے ساتھ جو ہے متصلہ منفصلہ کی صورت میں 2 صورتیں بن جائیں گی، اور پھر متصلہ منفصلہ ان کو مکس کرنے سے چھٹی صورت بن جائے گی، یہ 6 صورتیں ہو جائیں گی۔ اب یہ 6 صورتیں تو منفصلہ میں ہیں، متصلہ میں 3 مزید بن جاتی ہیں، اور وہ 3 مزید کیوں بنتی ہیں تو اس کے بارے میں منطقی حضرات کہتے ہیں چونکہ شرطیہ متصلہ میں مقدم کو تالی کی جگہ اور تالی کو مقدم کی جگہ رکھنے سے قضیہ کا معنی مفہوم بدل جاتا ہے، تو جب اس تقدیم و تاخیر سے معنی مفہوم بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر الگ سے صورتیں بنتی ہیں، لیکن منفصلہ کے اندر اس تقدیم تاخیر سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے اس میں مزید صورتیں نہیں بنتی۔ تو جب متصلہ میں بنتی ہیں تو تقدیم و تاخیر سے، تو اس کے تقدیم و تاخیر کی صورتیں مزید 3 بنیں گی، تو ان 3 مزید صورتوں کو بھی یہاں پر لایا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں پہلے متصلہ کی منفصلہ کی صورتیں تو میں نے گن لی نا، دونوں حملیہ ہوں، دونوں متصلہ ہوں، دونوں منفصلہ ہوں، ایک حملیہ دوسرا متصلہ، ایک حملیہ دوسرا منفصلہ، ٹھیک ہے، اور ایک متصلہ دوسرا منفصلہ، یہ 6 صورتیں تو منفصلہ میں بنتی ہیں اور متصلہ میں بھی بنتی ہیں۔ اب متصلہ کے اندر جو 3 اس کے علاوہ بنی ہیں اس کو سن لیں، مثلا مقدم متصلہ ہو اور تالی حملیہ ہو، یہ اس میں بنی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے مقدم منفصلہ ہو، تالی حملیہ ہو، اور نمبر 9 مقدم منفصلہ ہو اور تالی متصلہ ہو،
یہ اس کے اندر بنی ہے۔ مجموعی اعتبار سے 9 صورتیں اس کی یوں بنا سکتے ہیں ہم کہ مقدم اور تالی دونوں حملیہ ہوں، نمبر 1، دونوں حملیہ ہوں، دونوں متصلہ ہوں، دونوں منفصلہ ہوں، 3 ہو گئیں۔ مقدم حملیہ ہو اور تالی متصلہ ہو، مقدم متصلہ ہو تالی حملیہ ہو، یعنی الٹ ہو جائے چوتھی صورت کے، یا مقدم حملیہ ہو اور تالی منفصلہ ہو، اور ساتویں اس کے الٹ کر دیں، مقدم منفصلہ ہو تالی حملیہ ہو، اور اسی طرح جو ہے مقدم متصلہ ہو اور تالی منفصلہ ہو، اور 9ویں مقدم منفصلہ ہو اور تالی متصلہ ہو، اس کے الٹ کر دیں۔ تو یہ تقریباً 9 صورتیں اس کے اندر بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا کلما کانت الشمس طالعتا کان النہار موجودا، یہ دونوں کیا ہیں؟ حملیہ ہیں، دونوں حملیہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، دونوں حملیہ ہیں۔ کلما کانت، یہ آپ نے سور داخل کر دیا اور اس کو جو ہے آپ نے شرطیہ بنا دیا متصل کا سور داخل کر کے، ورنہ الشمس طالعۃ یہ اپنی جگہ حملیہ ہے، النہار موجود یہ بھی اپنی جگہ کیا ہے؟ حملیہ ہے، دونوں حملیہ ہیں۔ دونوں متصلہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں متصلہ، کلما ان کان الشیء انسانا کان حیوانا، فکلما لم یکن الشیء حیوانا لم یکن انسانا، دونوں کیا ہیں؟ متصلہ ہیں، دونوں متصلہ ہیں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے باقی دونوں منفصلہ ہوں، کلما کان دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا او دائما اما ان یکون منقسما بمتساویین او غیر منقسما بها۔ تو بہرحال اس طرح کی صورتیں یہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فطرفاہا، یہ جو یہاں پر کہا ہے کہ شبیہتانی، تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اطراف شرطیہ مقدم اور تالی کو حملیہ متصلہ منفصلہ کہنا مناسب نہیں سمجھا، تو زیادہ بہتر تعبیر انہوں نے پھر شبیہ کے لفظ کے ساتھ یوں آگے دہرا دی، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے یہ بات یہاں ارشاد فرما دیتے ہیں، یہ فصل مکمل کر لیتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ فطرفاہا اما شبیہتان بحملیتین او متصلتین او منفصلتین او مختلفتین علیک باستخراج الامثلہ، تجھ پر ہے ان کی مثالیں نکالنا، یعنی صورتیں بنانا اور مثالیں نکالنا۔ تو صورتیں آپ کے سامنے رکھ دیں، کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیں۔ آگے فصل مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذْ قَدْ فَرَغْنَا عَنْ بَيَانِ الْقَضَايَا وَذِكْرِ أَقْسَامِهَا الْأَوَّلِيَّةِ وَالثَّانَوِيَّةِ، کہ جب ہم قضایا کے بیان سے فارغ ہو گئے اور اس کی قسمیں بھی ذکر کر دیں، اولی بھی اور ثانوی درجے کی بھی، فحان لنا، بس اب آ گیا وقت ہمارے لیے کہ ان نذکر شیئا من احکامها، کہ ہم اس کے کچھ احکام بھی ذکر کریں قضایا کے، جملہ خبریہ جس کو کہتے ہیں۔ فنقول من احکامها التناقض، بس ہم کہتے ہیں اس کے احکام میں سے ایک تناقض ہے، والعکوس، اسی طرح جو ہے عکس ہیں، عکس مستوی بھی ہے، عکس نقیض بھی ہے، وغیرہ وہ چیزیں۔ فلنعقد لبیانها فصولا ونذکر فیها اصولا، بس ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں ان کا بیان فصلوں کے اعتبار سے، اور ذکر کرنے جا رہے ہیں ان میں ہم کچھ اصول۔ یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب آگے چل پڑے ان مزید بحثوں کی طرف، چنانچہ آگے جا کے فصل سے باقاعدہ تناقض کا سلسلہ انہوں نے شروع فرما دیا۔